اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان۔ جب دنیا برائیوں کی آماج گاہ بن گئی اور جب انسان اپنے اللہ سے منکر ہونے لگے اور شیطان عالم انسانیت پر حاوی ہونے لگا، تب اللہ جل شانہ نے حجاز مقدس کی سنگلاخ زمین پر اپنے سب سے آخری اور پیارے نبی محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ پوری دنیا میں انسانیت کی جوت جگا سکیں اور علم کی روشنی سے پوری دنیا کو منور کر سکیں۔ علم القرآن۔ حجاز مقدس سے پھیلی علم و انسانیت کی یہ خوشبو آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ القرآن خلق الإنسان۔ اور وہ دنیا جو برائیوں کی آماج گاہ بن رہی تھی، ایک بار پھر اسلام کے جھنڈے تلے امن کا گہوارہ بن گئی۔ الشجر يسجدان والسماء۔ دنیا کے چہار اطراف اللہ کے بندے درس و تدریس اور پیغام حق و صداقت کے ساتھ نکل پڑے۔ الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان۔ علم و دین کا یہ قافلہ سالار سرزمین ہندوستان تک آ پہنچا۔ ربكما تكذبان۔ بر صغیر ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں نانوتا کی ایک چھوٹی سی گلی میں ٹاٹ کے پردے کے پیچھے ایک ایسی عظیم مقدس روح جنم لیتی ہے جسے بعد کی دنیا استاذ الکل مولانا مملوک العلی النانوتوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس بلند پایا اعلیٰ شخصیت نے ہندوستان کے طول و عرض کو کچھ یوں متاثر کیا کہ آج بھی ہندوستان کی تمام طرح کی اسلامی اور انسانی سرگرمیاں انہی کی نظریوں اور کاوشوں کی مرہون منت ہے۔ استاذ الکل مولانا مملوک العلی النانوتوی کے گلشن علم میں 8 پھول کھلے جنہوں نے سرسبز ہندوستان کو علم و دانش سے معطر کر دیا۔ علمه البيان۔ حجت الاسلام الامام محمد قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند۔ شارح بخاری حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الحدیث مولانا محمد یعقوب النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مستجاب الدعوہ اول صدر مدرس دارالعلوم دیوبند۔ مجاہد فی سبیل الامام محمد مظہر النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور۔ امام ربانی قطب عالم رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ و سلوک کے امام شیخ وقت اور خانقاہ گنگوہ کے روح رواں۔ مصلح قوم سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ بانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ سرخیل مارکا شاملی مولانا محمد منیر النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سپہ سالار۔
کتب فقہ اسلامی کے مصنف مولانا محمد احسن النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1.5 صدی سے بر صغیر اور دنیا کے بیشتر حصے میں واسطہ یا بالواسطہ انہی بزرگ شخصیتوں کے فیوز بابرکات جاری و ساری ہیں۔ گویا ایک پاک و مقدس روح نے جو دیا جلایا، وہ شمع آج بھی جہالت کی تاریکیوں کو کہیں بھی کسی بھی جگہ روشن کر رہا ہے۔ ان بلند پایا علم و ہنر سے معمور عظیم ہستیوں کے نقش پا یوں تو دھندلے ہو چلے ہیں، لیکن ان کی دھول میں بھی وہ تاثیر ہے کہ آج بھی ان کے ذریعہ روشن کردہ مشعل راہ پر کوئی مسافر اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان سے حاصل کی گئی تعلیم و تربیت اور ان کے ذریعے طے کیے گئے زندگی کے نشیب و فراز، اصول و ضوابط اور علم و دانشکدہ کی اہمیت کو ان کے ہی ایک طالب علم نے اپنی زندگی کا نصب العین بنایا، اور ہزارہ آلام و مصائب سے دوچار ہوتے ہوئے بھی اپنے اسلاف کی وراثت کو وسعت دینے کی مہم میں مصروف ہو گئے۔ بہار کا سیمانچل علاقہ نہ صرف قدرتی آفات کا شکار رہا ہے، بلکہ مسلم اکثریت ہونے کی وجہ سے ریاستی و مرکزی حکومتوں کے تعصب کا بھی مارا ہوا ہے۔ اس علاقے میں اگر ایک طرف تعلیم کا فقدان ہے تو دوسری طرف بے روزگاری نے بھی اس علاقے کو ترقی کے حالات سے دوچار نہیں ہونے دیا۔ اسی سیمانچل میں کوہ ہمالیہ کے دامن میں واقع ضلع سپول کے ایک گاؤں مدھوبنی کے ایک سپوت نے اپنے علاقے میں ایک عظیم درسگاہ کی تعمیر کا خواب دیکھا۔ یہ خواب ایسا نہ تھا کہ اس کی تعبیر بالکل آسان تھی، لیکن نظم و استقلال سے مرصع اس شخص کے جہد مسلسل نے آخر کار خواب کی تعبیر کا راستہ ڈھونڈ ہی نکالا۔ اپنے مخدوم گرامی حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے مورث اعلیٰ حجت الاسلام الامام محمد قاسم النانوتوی کے مبارک نام پر انہوں نے 16 شعبان المعظم 1409 ہجری مطابق 25 مارچ 1989 عیسوی کو جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ الحمدللہ اس رب کریم کا سجدہ شکر ہے جس نے یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ وہی جگہ ہے جو پھوس کا چھپر ہے، جہاں 16 شعبان سن 1409 ہجری بمطابق 25 مارچ سن 1989 کو اس کا سنگ بنیاد عمل میں آیا تھا، جہاں 3 استاذ اور 13 بچوں سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ ہندوستان میں ایک عظیم درسگاہ کی بنیاد رکھنا جوئے شیر نہیں، نہ جانے کتنے مصائب حائل ہوئے، نہ جانے کتنی پریشانیوں نے انہیں گھیرا، مگر اپنے سارے رنج و غم کو پرے رکھ کر تواتر کے ساتھ انہوں نے اینٹ سے اینٹ جوڑنے کا کام جاری رکھا۔ میرے والد مرحوم نے ایک بات کہی تھی کہ ہم جہاں رہتے ہیں یہ ہندوستان کا صوبہ بہار ہے، جو کشمیر کے بعد دوسرا بڑی مسلم آبادی کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں عام طور پر بچے پیدا ہوتے ہیں،
बड़े बड़े लोग उलमा, अइम्मा, सुलहा और मनाज़िर इस्लाम पैदा हुए, लेकिन बिहार लौट कर नहीं आते हैं। और वो निकलता है तो निकलता चला जाता है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से में जाके वो काम करता है। जैसे हज़रत मौलाना मनाज़िर हसन साहब गीलानी, हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान साहब नदवी, अल्लामा अब्दुल रऊफ दानापुरी, या इस तरह से बहुत सारे उलमा और अइम्मा मुल्क के मुख्तलिफ मदारिस में उस्ताद हदीस, शेखुल हदीस, सदरुल मुदर्रिसीन और मुसन्निफ, मुअल्लिफ मुख्तलिफ काम करते हैं। लेकिन मेरे वालिद मरहूम ने ये बात कही कि असल चीज़ ज़रूरत है यहाँ क़यामत में, जब क़यामत का मैदान कायम होगा, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे, वहाँ आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा आपने किस इदारे में मुलाजमत की थी, आप खुश थे मुलाजमत से, आपके बच्चे खुश थे। लेकिन यहाँ ज़रूरत है इस बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत आज दम तोड़ रही है, और यहाँ मुसलमानों में तफरक़ेबाज़ियाँ, यही नहीं बल्कि ज़ात और बिरादरी, ऊंच और नीच, तक़द्दुम और ताख़ुर, बल्कि ये कह लीजिए कि फ़िरक़ा परस्ती के अलावा आज ईसाइयत और क़ादियानियत शबाब पर इस इलाक़े में फैल रहा है। तो इसलिए बेटा मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि मज़ाहिलूम छोड़कर यहाँ कोई मकतब बनाकर 4 बच्चों को आप इहयाए कुरान, इहयाए सुन्ना को ज़िंदा करेंगे, ताकि कल क़यामत में मैं ये कह सकूं कि आका मेरे पास जो असासा था वो आपके दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश कर सका। जामिअतुल क़ासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया के बानी व मुहतमिम इमाम क़ासिम इस्लामिक एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट इंडिया के सेक्रेटरी जनरल, मेआरी मुजल्ला माहनामा मारिफ क़ासिम के एडिटर और शुमाली बिहार में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व नामूस रसालत के अलमबरदार, तहरीक पयाम इंसानियत बिहार के सिपह सालार मौलाना मुफ्ती महफूज़ुर रहमान उस्मानी की ज़िंदगी हरकत व इज़्तिराब के सिवा कुछ भी नहीं है। वो अपनी कौम और इंसानियत, खुसूसी तौर पर बिहार के बाशिंदों और आबादी के मुक़द्दर को ताबनाक और आने वाली नस्ल के मुस्तक़बिल को रोशन बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। सिर्फ एक जामिया का क़याम इनके पेश नज़र नहीं था, बल्कि वो अहयाए सुन्नत, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन की तौसी और आज़ादी व ख़ुद मुख्तारी के साथ दीन की तबलीग व तरवीज और समाज व माशरे से गुमराही पर मुबनी रस्म व रिवाज का ख़ात्मा और मुस्लिम माशरे में सालेह अक़दार का फ़रोग़ और इस्लाह माशरा के लिए एक अज़ीम मरकज़ बनाना चाहते थे। चुनाचे वो मर्द मुजाहिद अज़्म व हौसला की चट्टान बनकर मकसद के हुसूल में सरगर्दां हो गया। अगर ज़िला सुपौल के मधुबनी में अज़ीम उश्शान इमारत के साथ बिहार की सबसे बड़ी मस्जिद सामने है, तो वो हज़रत मुफ्ती महफूज़ुर रहमान उस्मानी साहब की क़ुरबानी, मेहनत, जाफशानी और बालिग़ नज़री, अक़्ल व शऊर की पुख्ता कारी और अज़ाइम की तलाश व खराश का समरा है। इस मस्जिद के तूल और अर्ज़ ये है कि तकरीबन 65,000 स्क्वायर फीट पर यह मस्जिद मुश्तमिल है, जो 2 फ्लोर और 7 में सहन है। 13,000 लोग इसमें नमाज पढ़ सकते हैं, 25,000 लोगों की बैठने की गुंजाइश होगी। अब तक के हिसाब से इस मस्जिद के ऊपर तकरीबन 18 करोड़ रुपए का सरफा हो चुका है, जबकि अभी एक इंजीनियरिंग प्लान के हिसाब से तकरीबन 12 करोड़ रुपए का खर्चा आज भी इस मस्जिद को मुतलाशी है। इसी तरह से इस मस्जिद की खुसूसियत ये है कि इसमें जो दरवाज़े और खिड़कियां और चौखट वगैरह की लकड़ी इस्तेमाल की गई है, ये पनामा से सागवान की लकड़ी और इसी तरह से अफ्रीका के दूसरे मुल्कों से मंगाई गई है। इसी तरह से
اس کے اے سی جو ہیں دبئی سے لائے گئے ہیں، اور اس کے فانوس جو ہے وہ جو ہے دبئی سے لائے گئے ہیں، اور جبکہ اس کا پنکھا، اس کی لائٹیں جو ہیولس کمپنی ہے اس میں آرڈر دے کے تیار کرایا گیا ہے، جبکہ اس کا الہلال جو ہے ترکی سے تیار کر کے لایا گیا ہے۔ جبکہ دوسری سمت یہ دیکھیں گے اس میں جو ماربل استعمال کیا گیا ہے، جہاں سے شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے ماربل لایا تھا جس کو مکرانہ کہتے ہیں، اسی سرزمین سے اس کا یہ پتھر لایا گیا ہے، جو پوری مسجد میں اپنے حسن کے اعتبار سے ہندوستان میں یہ پہلی مسجد ہے، اور تاریخ کے اعتبار اور طول عرض کے حساب سے ہندوستان کی یہ 5ویں مسجد ہے۔ اب ملت کے دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ اس کے جو باقی صرفے موجود ہیں، ایسے مواقع کے لیے مختلف اہل خیر اور صاحب ثروت متلاشی رہتے ہیں، اس کے دست تعاون کے لیے جزاکم اللہ خیر، خیرن جزا و خیرن کثیرہ۔ ایک طرف سیاسی کشمکش، دوسری طرف سماجی چپقلش، تیسری طرف قادیانیوں کا بڑھتا اثر، وہ ہر محاذ پر سینہ سپر ہو کر کھڑے رہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ یہاں مرزا غلام احمد قادیانی کے خادم کہیے یا یہ کہیے کہ اس کے اس فتنے کا علمبردار مرزا شریف عالم جو سپول ڈسٹرکٹ کا ڈی ایم تھا، اس نے یہاں تقریباً 35 کروڑ روپے بانٹے تھے، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں تک اس نے اپنے تحریک تحفظ ختم نبوت کے خلاف اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکہ زنی کی تھی، اور اس نے یہ کوشش کیا تھا کہ ان سے کس طرح ایمان اور ایقان چھین لیا جائے۔ ہم کو جب یہ تاریخ ہمارے سامنے، جب یہ میرے سامنے باتیں آئیں، تو ہم نے پورے ملک میں 200 سے زائد علماء کو خطوط لکھا، اور ان لوگوں نے میں سے تقریباً 40 سے 45 لوگوں کے جواب آئے جو ہمارے یہاں تحریک تحفظ ختم نبوت کے نام سے چھپا ہے، اور بالعموم لوگوں نے یہی جواب دیا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ اصل مقام پر ہیں، آپ ہی کو یہ کام کرنا ہے۔ ہم نے اس کی نصرت خداوندی کو جگہ بجگہ پایا، اور کیسے و کن حالات میں کہ مجھ جیسا آدمی فٹیچر جس کے پاس نہ چلنے کا، نہ پھرنے کا، نہ آنے کا، نہ جانے کے، نہ آسائش تھے، نہ حالات تھے، لیکن تحفظ ختم نبوت کے موقع دوسری طرف حکومت وقت کی تمام تر سہولتیں حاصل تھیں، لیکن اس بندہ عاصی نے یہ کوشش کی۔ الحمدللہ میں دیوبند حاضر ہوا، اس وقت کے محتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمہ اللہ علیہ، اور کارگزار محتمم حضرت مولانا غلام رسول صاحب خاموش، اور مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری، اور حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھ پوری، اور اس تمام لوگوں نے ہمارا دست تعاون فرمایا۔ اسی طرح سے میں ندوے گیا، اور اس کمرے میں بیٹھا کر جس میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ تشریف فرما ہوتے تھے، موجودہ حضرت مدبر اسلام حضرت مولانا سید محمد راوے صاحب حسنی دامت برکاتہم العالیہ نے وہاں رکھ کر فرمایا کہ یہ ختم نبوت کی اینٹ اس کائنات کے وجود کا سبب ہے، اگر اس کی اینٹ دائیں اور بائیں ہوئی تو یاد رکھیے اس پوری دنیا کو ختم ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے، آپ یہ کام شروع کیجئے، اور ہمارا دست تعاون آپ کے ساتھ رہے۔ اسی طرح مخدوم گرامی حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمہ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے نواسے حضرت مولانا سید محمد شاہد صاحب سہارنپوری، امین عام جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور، اور اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے، حضرت مولانا یعقوب صاحب منشی القاسمی رئیس مجلس تحقیقات شرعیہ ڈیوزبری انگلینڈ، اور اس طرح سے دنیا میں پھیلے ہوئے لوگوں نے میرا دست تعاون فرمایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو 1 لاکھ تک لوگ متاثر ہوئے تھے، جن تک پیسے اور دولت ہر طرح کی سہولت نچھاور تھی، اللہ کی توفیق سے ان کے گھر گھر گیا،
اور جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ کے اساتذہ اور طلبہ نے 3 سال تک یہ تگ و دو کیا۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ قادیانیت ختم ہو گئی، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ بریک اس میں لگ گیا، اور بریک لگنے کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس شخص کو بھی ذلیل ہونا پڑا۔ ہم نے بہار چیف منسٹر نتیش کمار سے بھی یہ بات کہی تھی کہ اس کو یہاں سے چلتا کیجیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مولانا آپ کیا کسی مسلمان کے پیچھے پڑ گئے؟ میں نے کہا تھا نتیش جی معاف کیجیے گا، مسلمان فاقہ کر سکتا ہے، رکشے چلا سکتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے مستقبل سے بھی سودا کر لے گا، لیکن تحفظ ختم نبوت اور قرآن کریم سے مسلمان سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ آگ جب اٹھے گی تو آپ اس آگ کو بجھا نہیں سکیں گے۔ کہا کیا کروں؟ میں اس کا تبادلہ کر دیتا ہوں، ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تبادلہ اور ٹرانسفر نہیں چاہیے، معاف کیجیے گا نتیش جی، مجھے تو یہ شخص کو وہاں بھیجیے جہاں گورنمنٹ کا ایک شعبہ ہے، شعبہ حیوانات، جہاں اس جانور کو چرائے۔ یہ شخص انسانوں کے بیچ میں رہنے کے قابل نہیں ہے، کیوں کہ جہاں جائے گا مسلم امہ کا نقصان کرے گا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جامعہ نے یہ تحریک چلائی۔ اس تحریک کی وجہ سے جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ میں 2 روزہ پروگرام ہوا تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے نام سے۔ اسی طرح سے منگیر میں کی جامع مسجد میں پروگرام رکھا، اور وہاں آپ کو بھاگلپور کے قریب غازی پور ہے، وہاں پروگرام رکھا جہاں مرزا مسرور کہہ لیجیے یا کہہ لیجیے کہ آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا محمود بشیر کی سسرال ہے، جس کے لیے حضرت مولانا محمد علی منگیری کو شاہ فضل الرحمن نے بھیجا تھا۔ آج بھی وہاں سینکڑوں لوگ وہاں قادیانی ہیں، اور چھوٹا سے چھوٹا حکومت کے عہدے پر یعنی ڈی ایم اور ایس پی اور آئی جی اور ڈی جی ہوا کرتے ہیں، اور بھاگلپور کے تہتارپور میں، اور اسی طرح سے پورنیہ میں، اسی طرح سے سپول میں مختلف جگہ یہ تحریک چلائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے جو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر تھے، 99% لوگ دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کا اخبار جو قادیان سے نکلتا ہے، اس میں اس کی ہر طرح کی مخالفت ہوئی، اور مجھے جان مارنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ 3 دفعہ مجھ پر گولیاں چلیں، لیکن اللہ کے نام کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان کی حیثیت سے اللہ نے زندگی دی، اور زندہ اور تابندہ ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس بنیاد پر لوگ مجھے کہنے لگے کہ تحفظ ختم نبوت کے آپ علم بردار ہیں، ناموس رسالت کے علم بردار ہیں، ختم نبوت کے آپ مجاہد ہیں۔ ارے بھائی یہ سب کچھ نہیں، یہ دنیا کے جملے ہیں، اصل چیز تو یہ ہے کہ یہاں تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، اصل تو کٹنا وہاں ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل کو، اس چھوٹے سے کام کو قبول فرمائے۔ ان کے سامنے اپنے اسلاف کی مثالیں تھیں، اور قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کا ہدف تھا۔ اس سنگلاخ زمین پر علم کی آبیاری سے پہلے وہ سکون سے کہاں بیٹھنے والا تھا۔ اسی لیے لاکھ طوفان آئے، 1000 رکاوٹیں پابجولہ ہوئیں، لیکن کسی طرح مجبوریوں نے اس مرد مومن کو اپنے ہدف سے بھٹکنے نہیں دیا۔ ان کی اسی بے لوث خدمت انسانی اور تکبیر مسلسل کا ثمرہ ہے کہ یہ درسگاہ القاسم اسلامک یونیورسٹی میں تبدیل ہوا چاہتا ہے۔ آج جامعہ کے ستون مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ جامعہ کے اہداف و مقاصد کے ساتھ یہاں کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا در وا ہوا ہے۔ یہ جامعۃ القاسم 25-30 سال پہلے تقریباً حضرت مفتی محفوظ الرحمن عثمانی صاحب مدد العالی نے قائم فرمایا۔ ٹین کے جھوپڑی میں، ٹین شیڈ میں یہ مدرسہ چلا۔ اس علاقے کو اس مدرسے سے جو بینیفٹ ملا وہ بینیفٹ یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت، تعلیم دین کے ساتھ ساتھ اس پسماندہ علاقے میں جو ضرورت تھی کہ یہاں کے لوگ منتشر تھے ذہنی طور پر، کہاں اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیسے تعلیم دلوائیں، اس کے انتظام کے لیے اس
कोरदा इलाके में नहायत चटियल मैदान में यहाँ धूल बालू उड़ता था। इस जगह पर मिर्चैया धार करीब में है, नदी है, उसके किनारे हम लोग मिर्चैया का भित्ता बोलते हैं। इस मिर्चैया के भित्ता पर इन्होंने जामियातुल कासिम इतना शानदार इदारा कायम किया अपनी तगोदो और मेहनत से। इस इदारे को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज इस इदारे में हज़ारों हजार बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मुफ्ती साहब को यश मिलता है, ऐसे कर रहे हैं भाई। इलाका का बहुत आदमी नहीं कुछ कर सका है, इतना योगदान दिए हुए हैं, समर्पित है मदरसा के पीछे मुफ्ती साहब। यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं, सुनते हैं हॉस्पिटल भी बन रहा है, तो हॉस्पिटल बनेगा तो ये मदरसे के लिए तो नहीं बनेगा, इलाके के लिए बनेगा। पहले इस गांव को लोग एक यहाँ पर थे तारानंद झा, उनके नाम से जानते थे। अब इस गांव को मदरसा के नाम से जानते हैं, मुफ्ती साहब के नाम से जानते हैं। जब हम एमपी थे उस वक्त इसका स्टार्टिंग मुफ्ती साहब ने किया, और आज देखकर वो इतना खूबसूरत लग रहा है। अभी लगभग 25 एकड़ का हमको बताया कि यह प्लॉट है, और हजारों बच्चों का यहाँ शिक्षा एजुकेशन प्राप्त होता है। इस इलाके में ऐसा चीज़ कहीं नहीं है। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि इस मदरसा को हिंदुस्तान में नंबर 1 का बनावे, ताकि इस इलाके के लोगों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस मदरसा के माध्यम से हो। इनके तामो क़याम का बंदोबस्त मुकम्मल हुआ। बच्चों को 3 टाइम का खाना दिया जाता है। जैसे हफ्ते के अंदर 3 डोज हम गोश्त देते हैं, और पुलाव का भी नज़्म होता है। अंडा, मछली और दीगर चीज़ें बच्चों को मुहैया कराते हैं। तो ये तमाम तर निज़ाम कौम मिल्लत के हमदर्दान जो हैं उन्हीं के ताउन से ये चला करता है। इस मेस के अंदर खाना बनाने वाले जो हैं तकरीबन 10 हैं, और ये अपनी मेहनत और लगन से इस काम को अंजाम देते हैं। हम यही गुजारिश करते हैं तमाम कौम और मिल्लत के हमदर्दान से कि आप चढ़ बढ़ करके इस इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा ताउन कीजिए, ताकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इदारे को तरक्की मिले। हमदर्दान कौम मिल्लत के ताउन और हौसला अफजाई ने मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी को एक ऐसा मुजाहिद बना दिया है जो जहालत की तारीकियों के ख़िलाफ़ इल्म की शमा रोशन किए हुए हैं। मेरे वालिद मरहूम ने मुझे बुलाकर फरमाया कि बेटा तेरी मुलाजमत से मैं खुश नहीं हूँ। मैंने कहा उसकी वजह क्या है? आम तौर पर दारुल देवबंद, जामिया मज़ाहिर सहारनपुर, दारुल नदतुल लखनऊ या इस तरह से फैले हुए पूरे हिंदुस्तान में जो मदारिस इस्लामिया हैं, उनमें जब इंसान दाखिल हो जाता है, चाहे बहैसियत तदरीस के हो या बहैसियत तबलीग के हो या बहैसियत मुफ्ती के हो या अदने दर्जे का खादिम क्यों नहीं हो, तो उसकी अपनी ज़िंदगी में उसकी वो खुद नहीं निकलता, बल्कि उसकी लाश निकलती है। मैंने अपने वालिद मरहूम से ये बात अर्ज़ की कि आपके लिए यही बाइस फ़ख्र है कि आपका बेटा जामिया मज़ाहिर सहारनपुर में खिदमत पर मामूर है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ मुतमईन हूँ। इनकी मेहनत, जद्दोजहद, कारकर्दगी और जज्बे मिल्ली की मुल्क व बैरून मुल्क के मुतअद्दिद अकाबिरीन और उलमाए कराम ने सताइश की है। मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी की खिदमात का दायरा कार सिर्फ जामिया तक ही महदूद नहीं है, बल्कि वक्त और ज़रूरत के लिहाज से अवाम के दरमियान जाकर इस्लाह माशरा की कोशिश, सालेह अक़दार की तरवीज और ज़लालत व गुमराही पर मबनी रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ पूरी उलुल आज़मी के साथ आवाज़ बुलंद करना, गलत को गलत और सही को सही कहने की जुर्रत उन्होंने की है। इनकी काविशें यूँ तो लायक़े सताइश हैं, लेकिन अभी इन्हें बहुत दूर जाना है। 4000 बच्चे उसके जामिया और जामिया की चीज़ों में मुतय्यन हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत के इदारे के लिए ये काम कर रहे हैं, जिसके लिए 25 एकड़ ज़मीन ली है जामिया ने,
جہاں 150 کروڑ کے خرچ سے اس کی تعمیر ہوگی، جس میں 10,000 بچوں کے تعلیم کا انتظام ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، خیرن جزا و خیرن کثیرہ۔ اللہ ہی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ القاسم اسلامک یونیورسٹی کا مجوزہ منصوبہ تعمیر کے مراحل میں ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسی ہمہ جہت یونیورسٹی بنے گی جو نہ صرف علاقے کی تقدیر بدل دے گی بلکہ بہار اور ہندوستان کے دیگر علاقوں کے لیے قابل تقلید کارنامہ ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان عثمانی صاحب کا جو خواب ہے ایک اسلامی یونیورسٹی کا، مجھے یقین ہے کہ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلبہ، یہاں کا جو مینجمنٹ ہے، یہاں کی جو انتظامیہ ہے، اس کا جو اپنا ایک فلسفے کے ساتھ، ایک ایم اور ایک منصوبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ادارہ انشاءاللہ بہت جلد ایک اسلامی یونیورسٹی کی شکل میں پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ثابت ہوگا۔ اساتذہ کے رکھنے میں ہمارے محتمیم صاحب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہ رکھا جائے بلکہ لیاقت کی بنیاد پر رکھا جائے، اور اساتذہ چند چیزوں کا ضرور خیال رکھے۔ مثال کے طور پر جس سبجیکٹ کو پڑھائیں اس کے وہ ماہر ہوں، وہ مطالعہ کریں۔ نمبر 2، اساتذہ طلبہ کے نفسیات سے واقف ہوں۔ اسی طریقے سے سب سے اہم بات یہ ہے جو آج ہمارے یونیورسٹیوں میں یا مختلف اداروں میں نہیں پایا جاتا ہے کہ اساتذہ کا طالب علموں سے جوڑ نہیں ہے۔ اساتذہ طالب علم کے نفسیات سے واقف ہوں اور اساتذہ خود کردار کے اعلی پیمانے پر ہو، ان کا برتاؤ، ان کا حسن سلوک، ان کا وہیب اچھا ہو۔ ہمارے اساتذہ ان چیزوں سے بھرپور ہیں۔ ہمارے جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ، ان کے علاوہ جو 25 برانچ ہے، ہماری ایک کوشش ہے جیسے ایک انتخابی میدان میں اترنے والا ایک امیدوار محلوں میں، گلی اور کوچے میں جا کر کے ووٹ کی بھیک مانگتا ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہم تعلیم کی بھیک مانگتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنے بچوں کو دیجئے، ہم آپ کو صالح معاشرہ پڑھا کر کے دیں گے۔ جیسے وہ دنیا کا اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ہم الیکشن میں کامیاب ہو کر کریں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک اس وقت ترقی کرے گا جب یہاں کا ہر فرد پڑھا لکھا ہو، اور یہی ہماری کوشش حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان عثمانی صاحب کی ہے کہ جیسے ایک امیدوار ووٹ کی بھیک مانگتا ہے، ہم بچوں کی بھیک مانگیں۔ جامعہ القاسم میں تعلیم کے ساتھ تربیت پہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے تاکہ ایک اچھے انسان کی پہچان بن سکے، اور انسانیت کا جو مقصد ہے وہ ہے خدمت خلق، اور خدمت خلق کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے اچھے ہوں۔ اس لیے ہم تمام اساتذہ کو اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت پہ خصوصی توجہ دیں، اور درسگاہوں کے اندر حضرات انبیاء کرام، بزرگان دین کے قصص اور واقعات بتا کر کے ان کے اخلاق کو سنوارنے کی ہر ممکن کوشش کریں، کیوں کہ اخلاق سے ہی ان کا نام روشن ہوگا، ملک کی اور قوم کی خدمت ہوگی۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ مجھے آنکھ نہیں ہونے کے باوجود میں حافظ قرآن ہوں۔ اللہ نے مجھے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اور مجھے پڑھنے میں حضرت مفتی صاحب، مفتی محفوظ الرحمان صاحب عثمانی کا کافی مدد رہا ہے، اور میں اس وقت یہاں شعبہ حفظ کا تعلیم دے رہا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت سارے حفاظ میرے درس سے فارغ ہو رہا ہے۔ تقریباً 1000 ہمارے یہاں بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں بلا تفریق۔ اسی طرح مختلف مضافات کے اندر بھی جو ہے گاؤں میں ہم شاخیں برانچیں ہیں، وہاں ہمارے اساتذہ کام کرتے ہیں، ان کی پورا خرچ جو ہے مدرسہ جامعۃ القاسم کے ذمہ دار ادا کرتے ہیں۔ ہم بلا تفریق جو ہے مذہب ملت کے وہاں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہم نظم کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس میں ہر ممکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک تاریکی ہے اس کو دور کیا جائے، اور اس ملک کو تعلیم سے جو ہے آراستہ کر کے اس کے نام کو روشن کیا جائے۔ قابل مبارکباد ہیں حضرت کہ انہوں نے اس علاقے میں، اس سیمانچل کے اس پچھڑے علاقے میں جو تعلیم کا چراغ جلایا ہے، اور تعلیم کو انہوں نے عام لوگوں کے بیچ عام کیا ہے، تعلیمی بیداری کا کام کیا ہے،
یہاں کے لوگوں میں بیداری کا کام کیا ہے، لوگوں کو جگانے کا کام کیا ہے۔ جو یہ علاقہ پچھڑا تھا، اب ان کے اس کارنامے سے، حضرت کے کارنامے سے جو علاقے میں ماحول بنا ہے، جب بھی حضرت آواز دیتے ہیں، یہاں کے عوام، یہاں کے نوجوان ہمیشہ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ یہ سب مفتی صاحب جو ہیں نا، بہت مسجد کا، یہ مدرسہ کا بہت کام اوپر ماتھے بڑھایا ہے۔ 10 سال اور 20 سال کے اندر میں بہت 30 سال سے بہت مفتی صاحب بڑھا کر کے اوپر لے گئے ہیں۔ میں مفتی محفوظ الرحمان عثمانی صاحب کے اس ادارے کے کام کے تعلق سے لگ بھگ 20-22 سال سے جڑا ہوں، جب یہ مدرسے کا بھی ابتدائی حصہ تھا اور زیڈ کمپیوٹر بھی اسی ابتدائی دور میں تھے، جس میں بہت ساری کتابیں، میگزین ان کی پرماننٹ نکلتی ہیں ہمیشہ، معارف قاسم جدید جو نیو دہلی سے نکلتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ مؤسسۃ و تعلیمیۃ و دینیہ عظیمۃ التی تقع فی حدود الہند و نیپال فی شمال ولایت بہار، وہی حلقۃ من سلسلۃ التی اسسها سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی دار ارقم قبل 14 قرنا، والآن يوجد 25 فرعا للجامعة في قرب الجامعة في سكان غير المسلمين. معهد القرآن الكريم والمدرسة الإسلامية، حيث يدرس المدرسون المخلصون بنين وبنات هذه المستوطنات، ويحصلون فيها الأطفال على العلوم الدينية والعصرية معا. ولله الحمد قد أكملت الجامعة 28 سنة من سفرها، وتخرج أكثر من 15,000 طالب من الجامعة ومن المؤسسات المتعلقة بالجامعة، كما يشتغل 75 مدرسا ومسؤولا في الجامعة وفروعها بتعليم 4,500 طالب وطالبة، ويسكن في سكن في الجامعة 1,000 طالب. In the name of Allah, great institution of achievement and guidance as well as of teaching and preaching, Jamiatul Qasim Darul Ulum Al Islamiyah, situated in the north of the state of Bihar on Indo-Nepal border. Number of students residing in Darul Iqama of the Jamia is 1,025 branches. Experiences complete maintenance are borne by Jamia. مفتی محفوظ الرحمان عثمانی کے سادگی، ثابت قدمی، جہد مسلسل، عمل پیہم، شاہین کی پرواز، بلند آہنگی، اعلیٰ اخلاقی، نرمی و پاک پن، فکر و نظر کی بلندی، روشن بینی، جہاں بانی، تحمل، مزاجی مروت، رواداری اور سخت کوشی کا گزشتہ 15 سالوں سے مشاہدہ اور تجربہ کرنے کے بعد علامہ اقبال کے یہ اشعار خود بخود ذہن میں آ جاتے ہیں۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ابر کرم ہم فصل بہاری باد چمن، ہم زینت بز میں عالم ہے، آباد ہے ہم سے یہ گلشن، ہم زینت بز میں عالم ہے، آباد ہے ہم سے یہ گلشن۔ شبنم کی طرح شفاف ہے ہم، پھولوں کی طرح شاداب ہے ہم، شبنم کی طرح شفاف ہے ہم، پھولوں کی طرح شاداب ہے ہم، کھل جاتی ہے راہ
کھل جاتی ہے راہیں جس سے وہ فکر و نظر کا باب ہے ہم اسلام کی خدمت کرنے کو بے چین ہیں ہم بےتاب ہیں ہم صبح سعادت کی کرنیں ہر ذرہ یہاں کا نورانی ہم صبح سعادت کی کرنیں ہر ذرہ یہاں کا نورانی تنویر میں جو ہے رش کے قمر وہ مفتی حضرت عثمانی تنویر میں جو ہے رش کے قمر وہ مفتی حضرت عثمانی چلتی ہے یہاں جن کے دم سے ہر صبح ہوائے ایمانی ہم صبح درخشاں ابر کرم ہم فصل بہاری باد چمن ہم زینت بز میں عالم